बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बीवाज न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हमारे मौज़ूआत मौलाना साहब का मारा हुआ साहब दोबारा जिंदा जुमे वाले दिन 27वीं तरमीम कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में टेबल होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। फिर बकरी बकरी की खाल से शेर बरामद हो गया और हुकूमत दिफाई पोजीशन ढूंढ रही है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन का जो क्याम है उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों से नाम मांग लिए हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। फिर बुशरा बीबी जो है अहलिया मोहतरमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की, उनको ओमनी बस बेल आउट पैकेज मिल गया है। ये बेल आउट पैकेज ओमनी बस, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और एक इंटरनेशनल खबर है, हैरान कुन खबर है हमारे लिए, कम अज कम उसमें हैरानगी का काफी सारा सामान है। जो बाइडन जो है अमेरिका के सदर, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है कबल अज वक्त, और किस सूरत हाल में किया है, कैसे किया है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले, खबरों की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बी वॉच न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाकर इस को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहली खबर जी, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो टेबल होने जा रही है। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कहा था जी कि मैंने सांप का जहर निकाल दिया, उसके दांत तोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर आपको पता है जो कुछ हुआ, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम उसने भरपूर साथ दिया और वो तरमीम जो ना मंजूर हो गई, और अब वो हमारे कानून और आइन का हिस्सा बन चुकी है। अब मार्केट में खबर गर्म है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस आईनी तरमीम में क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या कह रहे हैं, और हुकूमत जो है वो इस पर क्या कह रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। एक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 27वीं आईनी तरमीम जो है, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जो है ये पेश किया जाएगा जुम्मे वाले दिन। इसको टेबल किया जाएगा कौमी असम्बली में और सेनेट में, और इसके अलावा इसमें कुछ मजीद जो है ना क्लासेस शामिल होंगी। एक तो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से MQM का एक बड़ा मुतालबा है कराची में उनका कि भाई हमें जो है ना लोकल गवर्नमेंट चाहिए, इस हवाले से भी इस बिल में कुछ नुकात शामिल हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उन्होंने जब 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया, मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा था जी कि मैंने सांप का जहर निकाल दिया, उसके दांत तोड़ दिए हैं। तो अब दूसरी जानब बैरिस्टर अकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बांसुरी हमारे पास मौजूद है। बीन जो होती है सांप को बहलाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए जो भी जो है एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको बीन कहते हैं या बांसुरी आप कह लें, वो बैरिस्टर अकील जो ना वो ये कह रहे हैं कि ये बीन हमारे पास मौजूद है और हम जब चाहें ये बीन बजाकर सांप को सामने ला खड़ा कर देंगे। आजम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं, इन इतलात को वो रद्द कर रहे हैं, और बैरिस्टर अकील साहब ने जो कुछ कहा है ऑन रिकॉर्ड एक बड़े टीवी चैनल पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी जो मैंने आपको बताई है सांप वाली, तो उसको वो रद्द कर रहे हैं। इनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है। इस पर मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है, ये भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो बैरिस्टर अकील कह रहे हैं कि हम जब चाहें बीन बजाकर सांप को सामने ला खड़ा कर देंगे, अब ये सांप जब लाकर खड़ा करेंगे तो उसमें फिर देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो दावा किया था जी कि मैंने इस सांप के दांत भी तोड़ दिए, इससे जहर भी निकाल दिया है, अब वो सांप जब सामने आएगा बैरिस्टर अकील की बीन पर जब, तो उसमें देखा जाएगा कि दांत भी उसके सही सलामत हैं, उसमें जहर भी मौजूद है या वो बेजरर सांप है। अच्छा जी, हमारा दूसरा मौजू बकरी की खाल से शेर निकल आया, ये एक मिसाल है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये शेर जब निकला तो हुकूमत जो ना दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर है, वो ऐसी जगह तलाश कर रही है जहाँ पर छुप कर या जहाँ पर पहुँच कर वो इस शेर के हमले से बच सके। अब आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम जिस उजलत में पास हुई, जिस तरीके से पास हुई, वो सारा आपके सामने है। उसके बाद फिर उस पर जिस तरह अमल दरामद किया गया, वो भी सारी जो कार्रवाई है सारी आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो या अफरीदी साहब जो ना फाजिल जज हमारे चीफ जस्टिस जिनको बनाया गया था, उन पर हुकूमत ने एतमाद किया था और कहा था जी
کہ یہ جو نا چیف جسٹس، حالانکہ وہ تیسرے نمبر پر تھے سینئرٹی میں، ان سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہیں ان سے سینئر تھے، لیکن حکومت نے اپنے طور پر یہ سمجھا اور یہ سوچا کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ حکومتی لائن کو ٹچ کریں گے، جو ہمارے مفادات ہیں ان کے تحفظ میں یحییٰ آفریدی جو ہے نا حکومتی لائن کو ٹچ کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب فل کورٹ اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سوائے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام جج صاحبان، فاضل جج صاحبان اس اجلاس میں موجود تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور سامنے چہرہ اب یحییٰ آفریدی صاحب کا ہے۔ حکومت جو ہے نا ان کو چیف جسٹس بنا چکی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ اب سامنے جو نا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، لیکن انہوں نے مشاورت کی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے، جسٹس منیب سے، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کی فارمیشن کی ہے دوبارہ، وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ میں مقدمات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے اور ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کس طرح جو نا آگے چل کر کام کرے گی، وہ ساری انہوں نے فیڈ بیک لی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، اور منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنی تجاویز دی ہیں ان کو منوان جو ہے نا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے قبول کیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے تو عین حکومتی مرضی کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، مگر ایکشن کام یا ان کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہے جو حکومت چاہ رہی تھی، یعنی حکومت کی مرضی بالکل مرضی کے خلاف، ان کی مرضی حکومتی مرضی کے بالکل برخلاف جو نا جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے جو اقدامات ہیں آتے ہی جو انہوں نے جو کچھ کیا، اور فل کورٹ جو اجلاس تھا اس میں جو کچھ انہوں نے کہا اور جو فیصلے کیے گئے وہ سارے ان کو دیکھ کر ان کو سن کر لگتا ہے کہ یہ حکومت جو کچھ چاہتی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک موضوع جو میں نے آپ کو بتایا تھا جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نے ججز کی تعیناتیاں کرنی ہیں، جج صاحبان کی آئینی بینچز بنانے ہیں، تو اس جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے حکومت کو بھی جو نا خط لکھ دیا ہے، اور اپوزیشن کو بھی انہوں نے کہا جی کہ اپنے اپنے نام دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اجلاس تھا اس میں اور بھی کافی سارے فیصلے کیے گئے ہیں احتجاج کے حوالے سے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اپنے نام بھیجے گی، بلکہ عمران خان صاحب نے 2 نام تو فائنل کر کے بھیج بھی دیے ہیں، ایک تو علی ظفر، سینیٹر علی ظفر ہیں، اور دوسرا نام انہوں نے بیرسٹر گوہر کا جو ہے نا دیا ہے اس جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ خبر یہ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمران خان کے دیے گئے ان 2 ناموں میں سے ایک نام پر ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو نام ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا جائے۔ اب عمران خان نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2 نام دیے ہیں، علی ظفر اور بیرسٹر گوہر۔ اب سلمان اکرم راجہ کو کس سے اختلاف ہے؟ بیرسٹر گوہر سے اختلاف ہے، یا علی ظفر سینیٹر جو ہیں ان کو وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ واضح نہیں ہے، لیکن اتنا بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ کسی ایک جو ان 2 ناموں میں سے ایک نام پر جو ہے نا ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں، اور وہ اپنے یہ تحفظات جو ہے نا اعلیٰ قیادت تک اور میں بھی کہ عمران خان تک بھی پہنچائیں۔ اب عمران خان تک جب یہ ان کے تحفظات پہنچیں گے تو وہ اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، بشرا بی بی آپ کو پتہ ہے ان کو جو نا رہائی ملی تھی، رہائی ملنے کے بعد وہ پشاور چلی گئی تھیں، اور اب وہاں پہ انہوں نے اپنے خلاف جتنے بھی ان کے خلاف کیسز ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ ان سب کیسز کا ریکارڈ ان کو منگوا کر جو نا ان کو دیا جائے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور صاحب زادہ اسد اللہ، یہ 2 فاضل جج صاحبان ہیں اس بینچ کے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان مقدمات کی تفصیل کی درخواست جو ہے بشرا بی بی کی جانب سے جو دائر کی گئی تھی اس میں پیش رفت کی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو نا ایک پیش رفت یہ ہے کہ اس فاضل عدالت نے بشرا بی بی کو اومنی بس بیل دے دی ہے، بیل ضمانت۔ اومنی بس سے دھیان جو نا ان بسوں کی
جانب چلا گیا ہے۔ جو کبھی سڑکوں پہ چلا کرتی تھی، ہم ان پر سفر کیا کرتے تھے، ڈبل ڈیکر بھی ان میں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ وہ اومنی بس نہیں ہے، بلکہ اومنی بس بیل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مشترکہ یا کولیکٹیو بیل ہے، کہ جس طرح یہ پشاور کے اندر جو ہے نا صوبہ پشاور کے اندر یہ کارآمد ہوگی، یہ بیل ان کی یہ ضمانت، اسی طرح پاکستان کے دیگر صوبے چاروں صوبوں میں اسی طرح یکساں طور پر یہ ان کی ضمانت جو پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے وہ اسی طرح مؤثر ہوگی، اور یہ 21 دن کے لیے ہوگی، اور ساتھ ہی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جی کہ ان کو 21 دن تک جو نا جہاں مرضی جائیں، ان کو کوئی عدالت، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی، پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، چاہے ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، کسی بھی قسم کے مقدمے میں بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فاضل جو کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ، اس کا آرڈر ہے۔ اچھا جی، ایک بڑی دلچسپ اور اہم خبر جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل خبر ہے، آپ سے شیئر کریں گے، وہ کیا ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اگلے مہینے اس کی پولنگ ہے، لیکن جو امریکی حکومت ہے اس نے قبل از پولنگ ڈے ووٹنگ کی سہولت جو نا بزرگ شہریوں کو دی ہوئی ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جب کورونا کی وبا اپنے عروج پر تھی، اس وقت الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت جو نا امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو یہ سہولت دی تھی کہ بزرگ شہری جو نا وہ ان کو خاص طور پہ، اور اس کا مقصد جو نا وہ یہ تھا کہ رش سے بچا جائے اور لوگ جو نا وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اب اسی سہولت کو، اس تجربے کو، وہ بڑا کامیاب تجربہ رہا تھا، اس تجربے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب امریکی الیکشن میں حکومت نے یہ سہولت برقرار رکھی ہے، اور بزرگ شہریوں کو جو نا انہوں نے کہا جی کہ آپ قبل از پولنگ ڈے اپنا ووٹ حق کے رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ روز خبر یہ آ رہی ہے کہ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اپنا ووٹ پول کر دیا۔ ووٹ پول کرنے کے لیے جب پولنگ سٹیشن پر وہ گئے، متعلقہ جگہ پر گئے، ان کو 40 منٹ قطار میں انتظار کرنا پڑا۔ قطار لگی ہوئی تھی بزرگ شہریوں کی، اس قطار میں وہ شامل ہو گئے، اور اس قطار میں 40 منٹ تک جو بائیڈن نے انتظار کیا اپنی باری کا۔ پھر جب 40 منٹ انتظار کرنے کے بعد پولنگ ایجنٹ یا وہاں پر جو بھی متعلقہ عملہ بیٹھا ہوا تھا اس تک پہنچے، انہوں نے پھر ان سے ان کی شناخت جو نا، انہوں نے اپنے شناختی دستاویزات جو ہیں جو بائیڈن نے اس عملے کو دیں، اس نے پھر وہ ان کو چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد جو بائیڈن صاحب سے دستخط لیے، دستخط کرنے کے بعد ان کو پرچی دی، اور اندر جا کے پھر جو بائیڈن نے اپنا جو نا ووٹ کاسٹ کیا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جمی کارٹر، یہ سابق امریکی صدر ہیں، ان کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح پولنگ قبل از پولنگ ڈے جو سہولت حکومت دے رہی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین خبریں، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔